معزز سامعین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ انتظامیہ نے اس ناچیز کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن سے کچھ باتیں پیش کریں، تو یہ سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہر درس بمشکل 15 سے 20 منٹ پر مشتمل رہے گا، جس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے، سورۃ البقرہ کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب سورۃ البقرہ کا نام آئے تو اس سے کیا ہمارے ذہنوں میں بات ہونی چاہیے، سورہ نساء کا تذکرہ آئے، سورہ اعراف کا تذکرہ آئے، تو ہر سورے کا اختصار کے ساتھ خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عملی جامہ پہنانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے آج کے اس درس میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے سلسلے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا، نازل کیا، وہ سارے مہینوں میں افضل بابرکت قرار دیا گیا۔ یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ جس مہینے کے ساتھ ہم اور تدبر کرتے ہیں تو سورۃ القدر کی روشنی میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے، تو ساری راتوں میں اس رات کو افضل بنایا ہے۔ اسی طرح جس امت پر اس کو اتارا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس امت کو خیر لقب سے نوازا گیا اس قرآن کی برکت کے نزول کے اعتبار سے۔ اور جس نبی پر، رسول پر یہ قرآن اتارا گیا، وہ سارے انبیاء علیہ السلام کے امام قرار دیے اور خاتم النبیین قرار دیے گئے، جو میرے اور آپ کے نبی اور آخر الزمان آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کا اعجاز ہے۔ اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بذریعہ وحی اترا، یا یہ قرآن وہ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلی آ گئی ہے، یا اس کے اندر کچھ چینجز آئے ہیں؟ اس طرح کے آئے دن دشمنان اسلام کی جانب سے اضلاعوں میں، دیہاتوں میں مسلمانوں کے سامنے سوال ہوتا ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جس کا نزول ہوا؟ تو وہاں ہم لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا تاریخی پہلو سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کی حفاظت کی ہے اور کیسے یہ محفوظ ہے اور کیسے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ الذکر کہا ہے، اور ذکر سے مراد ہے وحی، اور وحی کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک وحی متلو اور دوسری وحی غیر متلو۔ وحی متلو سے مراد قرآن، وحی غیر متلو سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ، جس کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ تورات، زبور، صحیفہ موسیٰ، صحیفہ ابراہیم کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات نہیں کی کہ میں نے اس کو اتارا ہے۔ یقیناً اللہ نے اتارا، یہ آسمانی کتابیں، لیکن حفاظت کا جب تذکرہ آیا، اس کو محفوظ رکھنے کی جب بات آئی، تو یہ خصوصیت، یہ خاص مرحلہ آیا قرآن مجید کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں تھوڑا سا تیزی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، تم جلد بازی مت کرو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کو جمع کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لے چکے ہیں۔ تو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
ایک دو نہیں بلکہ 42 کاتبین وحی کا نام آتا ہے. 42 کاتبین وحی. کاتبین وحی سے مراد وحی کو لکھنے والے، جس کے اندر خلفائے راشدین موجود ہیں، اور اس کے اندر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو لکھواتے اور لکھوانے کے بعد پڑھنے کا حکم دیتے، اور صحابہ پڑھتے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تصحیح کرنا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کرتے. وحی اتر رہی ہے، کاتبین وحی اس کو لکھ رہے ہیں، تو ایک تو سینے میں محفوظ ہو رہا ہے، اور دوسری جو طریقہ کار ہمارے سامنے آیا وہ تحریری شکل میں آتا ہے. اس طرح آگے اگر ہم سوچتے ہیں تو اس دور میں اس طرح کے پیپر نہیں تھے، پرنٹنگ مشین نہیں تھی، قلم نہیں تھے، کس طرح یہ قرآن لکھا گیا؟ تو تاریخ کی اوراق سے بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ چمڑوں کے اوپر سب سے پہلے قرآن لکھا گیا، جو جانوروں کی جلد ہوتی ہے، جلد کے اوپر. اسی طرح یہ جانوروں میں بکری کا تذکیر آتا ہے، اونٹ کا تذکیر آتا ہے، اور اونٹ کے شانوں کی ہڈی، جو اونٹ کے پیٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے ایک بڑی سی ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے، کہ اس کو نکالا جائے تو بڑا اچھا حصہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس کے اوپر قرآن پہلے لکھا گیا. اسی طرح پتھروں کے اوپر، پتھروں کی جو باریک سلیں ہوا کرتی تھی اس کے اوپر لکھا گیا. اسی طرح جو بڑے بڑے پتے ہوتے، پتوں کے اوپر یہ چیز لکھی گئی. اس کے بعد سن 12 ہجری کا موقع آتا ہے، جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تلاوت کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن 7 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، 7 اس کی قرات موجود ہیں، لیکن الگ الگ انداز میں لوگ پڑھنا شروع کیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ایک قرات پر سب کو جمع کیا جائے، اور ایک جگہ پر سارا قرآن جمع کر اس کو آگے بڑھایا جائے. تو یہاں پر کئی صحابہ میں سے جو کاتبین وحی موجود تھے، اس وقت تک تاریخ بتاتی ہے کہ 23 حفاظ دنیا سے چلے گئے تھے. باقی جو تھے ان کی کمیٹی بنائی گئی، اور کمیٹی بنا کر جس کے اوپر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیڈ بنایا گیا. اس طرح یہ سارے جو چمڑے پر، بکری کے، اونٹوں کے شانوں کی ہڈی پر، پتھروں پر، باریک پتوں پر، یہ سارا قرآن ایک جگہ جمع کیا گیا. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بڑھتا ہے، مسلمان دائرے اسلام میں آتے ہیں، چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہے. وہاں تک قرآن کو پہنچانے کا مسئلہ درپیش آ رہا تھا. ایسی صورت میں وہ جو ایک نسخہ بنایا گیا تھا، اس کے 7 نسخے بنائے جاتے ہیں، اور 7 نسخے بنا کر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں تک یہ پہنچایا جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ قرآن تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لکھا گیا، یہ تو پرنٹنگ کا قرآن ہے، کوئی کہہ سکتا ہے. تو اگر ایسا کوئی سوال اٹھاتا ہے، یا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یا شک ہوتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ آج بھی دنیا کے اندر ایک جگہ ہے استنبول کے میوزیم کے اندر وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کاپی کیا گیا، وہ اصل نسخہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. اور یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، تاریخ کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد میونخ ایک بڑا جرمن کی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اس نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج تک قرآن محفوظ ہو. تو ایک ٹیم مقرر کی گئی کہ جاؤ اور تلاش کرو، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز مل جائے. دنیا کے کونے کونے سے 42,000 نسخے یونیورسٹی کے اندر جمع کیے جاتے ہیں. دوسرے جنگ عظیم کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے، قرآن کو ٹٹول کر کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کے اوپر کوئی چیز لائی جائے. 42,000 نسخے جب چیک کیے جاتے ہیں تو یہ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے جرمن یونیورسٹی کا پروفیسر کہ میں نے 42,000 نسخوں کو حرف بحرف چیک کیا. وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لکھا گیا تھا، اس میں اور اس میں کوئی فرق میں نے نہیں پایا. تو آج بھی
دنیا کے اندر وہ نسخہ موجود ہے، اسی سے وقتاً فوقتاً کاپی ہوتے ہوئے دنیا کے کونوں میں ہر لینگویج کے ساتھ، عربی متن تو ویسے ہی ہوتا ہے، ٹرانسلیشن کا جو مرحلہ ہے یہ بدلتا ہوا آگے آیا. یہ دنیا کے لیے چیلنج ہے، انسانوں کے لیے چیلنج ہے، دنیا انسانوں کے ساتھ جناتوں کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کہیں سے بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک سوال یہ ہوتا ہے، اگر صرف کوئی بھی کتاب لکھ لی جائے یا سینوں محفوظ کر لی جائے تو ممکن ہے لکھنے کے بعد کیڑے مکوڑے یا دیمک کے حوالے ہو جائے، یا زلزلے کے ذریعے زمین بوس ہو جائے، یا انسان کے انتقال ہو جانے کے ساتھ وہ ضائع ہو جائے. دو طریقے اپنائے گئے اور دونوں طریقے ممکن ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ شک و شبہ پیدا کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس آیت کے ضمن میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ تیسرا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنایا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کتاب کے لیے نہیں ہے. وہ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ پریکٹیکل کر کے بتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی پڑھ کے سنا رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اس عمل کی تصدیق کون کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. جو کوئی چیز، جو کوئی کتاب لکھی جائے، سینوں محفوظ کر لی جائے اور اس کو پریکٹیکل کروایا جائے تو وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور وہ حفاظت کر رہا ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت ہوگی اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے. قرآن جب شروع کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اس کو لے کر بات کو ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آگے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب کوئی پڑھتا ہے تو سوال اگر اس سے پوچھے کہ یہ کہاں سے آپ نے لایا ہے تو آپ کو جواب یاد رہنا ضروری ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن کو پڑھو تو کیا کرو؟ شیطان مردود سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے کر آؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 98 میں یہ ملتا ہے کہ قرآن کی ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ تعوذ پڑھنا ضروری ہے. کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ مستحب عمل ہے. اگر آپ شیطانی وسوسوں سے مکمل طور پر بچنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر بھی کئی لوگ گمراہ ہوئے ہیں. آج بھی اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے. اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے، اہل قرآن جنہیں کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے. وہ قرآن پڑھ کر یہ دلیل دے رہے ہیں. تو اعوذ باللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ اعوذ باللہ کے سلسلے میں کہ دو آدمی آپس میں گالی گلوچ دے رہے تھے اور بڑے غصے کی حالت میں تھے، دونوں کی ناک پھلی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کیا میں تم لوگوں کو ایسا کلمہ نہ بتاؤں جس سے تمہارا غصہ ختم ہو جائے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ بتائیے. تو کہا کہ آپ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. اس حدیث کو امام احمد، ابو داود اور ترمذی نسائی کے اندر یہ حدیث ملے گی جس کے راوی ہے معاذ بن جبل. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا، اور قرآن کی ایک آیت بتاتی ہے قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت متعدد حدیث میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کی زندگی میں بسم اللہ کا بڑا اہم کردار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کوئی بھی کام کرے، جس ہی کام کی ابتدا اگر بسم اللہ کے ذریعے کی جائے تو اللہ اس کام کا حامی ہو جاتا ہے، اس کا مدد کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کے برکت کا ذریعہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. لہذا
ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی تلقین امت مسلمہ کے ہر فرد کو دی گئی ہے کہ جو بھی کام کریں وہ بسم اللہ کہہ کر کریں. بسم اللہ کے ذریعے اگر کریں گے تو شیطان ذلیل ہوتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کے مانند حقیر بن جاتا ہے. تو شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، ہر وقت ہر لمحہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کیا کریں، ذلیل کریں. بسم اللہ کے ذریعے کام کو شروع کریں، چاہے کھانے کا معاملہ ہو، پینے کا معاملہ ہو، چلنے کا معاملہ ہو، اٹھنے کا معاملہ ہو، بیٹھنے کا، زندگی روزمرہ طرز زندگی کے اندر بسم اللہ کو اپنائیں. اس کے بہت زیادہ فوائد ہمیں ملتے ہیں. اسی طرح دو چیزیں ہمارے سامنے آئی، ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے قرآن کی تلاوت کو شروع کرنا. یہ چند باتوں کے ساتھ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کل انشاءاللہ آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے. ویسے الحمدللہ نماز تراویح کے بعد شیخ عثمان انیس عمری حفظہ اللہ سے آپ سماعت کر رہے ہیں، لیکن تھوڑے سے وقت میں اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے. جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.